حیرت کدہ میں حیران کن واقعات کے سلسلے میں آج کچھ مزید واقعات لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حکیم جاوید حیات ایک طبیب ہیں اور ایسے طبیب ہیں جن کا تجربہ علم کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ حافظ آباد کے رہنے والے ہیں اور 8-10 سال سے ہر جمعے کو لاہور آتے ہیں تو غریب خانے پر بھی تشریف لاتے ہیں اور ہفتے بھر کی رویداد سناتے ہیں۔ اس میں ان کے خانگی حالات بھی ہوتے ہیں اور طبی سرگزشت بھی۔ انہیں شعر کا ذوق بھی ہے اور نثر بھی اچھی خاصی لکھ لیتے ہیں۔ طبیب اچھے اور انسان تو بہت ہی اچھے۔ ایک جمعے کو تشریف لائے تو فرمانے لگے، اور تو سب حالات بدستور ہیں، بفضل تعالیٰ ہر طرح کی عافیت ہے، لیکن اس ہفتے ایک عجیب و غریب مریض نظر سے گزرا۔ میں بالکل نہیں سمجھ سکا کہ یہ مرض ہے یا کسی پیر فقیر کی دعا کا اثر۔ میں متوجہ ہوا تو فرمانے لگے، ایک ادھیڑ عمر کی دیہاتی عورت اپنے ایک نوجوان بیٹے کو میرے مطب میں لائی اور کہا، حکیم جی اسے غور سے دیکھیے۔ میں نے نبض دیکھی تو اسے معمولی قسم کا بخار تھا جسے موسمی بھی کہا جا سکتا ہے۔ میں نے تسلی دی اور بتایا کہ معمولی حرارت ہے، میں دوا دیتا ہوں، اسے پلاؤ، انشاءاللہ صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے دوا تو لے لی اور اٹھ کر نوجوان کو ساتھ لے کر زینے سے اتر گئی، مگر تھوڑی دیر میں لڑکے کو نیچے کھڑا کر کے اوپر آئی اور کہنے لگی، حکیم جی آپ نے میرے بچے کو غور سے نہیں دیکھا، معمولی بخار بتا دیا، اسے معمولی بخار نہیں، یہ مرنے والا مریض ہے۔ میں نے کہا، بی بی تجھے کیا معلوم کہ یہ مرنے والا مریض ہے؟ تو نہ حکیم ہے نہ ڈاکٹر، تو تشخیص کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے کہا، میں حکیم یا ڈاکٹر تو نہیں، لیکن 6 پشت سے میرے خاندان میں یہ ہوتا آ رہا ہے کہ لڑکا جوان ہوتا ہے تو شادی کے بعد جب پہلا لڑکا پیدا ہوتا ہے تو باپ مر جاتا ہے اور بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ میرے اس لڑکے کی بھی شادی ہو چکی ہے اور لڑکا بھی ہو گیا ہے جس کی عمر 10 دن کی ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے اور میں دل پکڑے پھرتی ہوں کہ اب یہ مر جائے گا۔ رات کو ساری رات بیٹھی اس کا منہ دیکھتی اور روتی رہتی ہوں، اسے ذرا غور سے دیکھیں اور موت سے بچا لیں۔ مائی تجھے وہم ہوا ہے، اور وہم کی دوا تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں۔ میں نے دوا دے دی ہے، اسے دوا پلاؤ، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا، فکر کی بات نہیں۔ وہ یہ بات سن کر چلی گئی۔ دوسرے دن دوپہر کو پھر آئی اور 3-4 عزیزوں کو ساتھ لے آئی۔ میں نے نبض دیکھی، لڑکے کا بخار اتر چکا تھا۔ میں نے کہا، اس کا بخار اتر گیا ہے، اب کوئی تکلیف نہیں، آرام سے بیٹھو۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے مطب میں بیٹھے بیٹھے اس نوجوان کو بخار ہوا اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر 104 ڈگری بخار ہو گیا۔ میں نبض دیکھ کر گھبرا گیا اور اسے کہا کہ جس قدر جلدی ہو سکے اسے ہسپتال لے جاؤ۔ چنانچہ فوراً ایک ٹانگا منگوایا اور اسے اس کے عزیزوں کے ساتھ ٹانگے میں بٹھا دیا۔ وہ ہسپتال پہنچ گئے، مگر بخار تھا کہ بڑھتا ہی چلا گیا اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ شام نہیں ہوئی تھی کہ انتقال ہو گیا۔ میں حیران ہوں کہ سائنس موجودہ دور کی ترقی کے باوجود انسانی اجسام کی رازدان نہیں ہو سکی، حالانکہ ہزارہا کتابیں ڈاکٹری پر لکھی جا چکی ہیں اور ہزارہا کتب یونانی طب میں شائع ہو چکی ہیں، مگر جسم انسانی آج تک معمہ چلا آ رہا ہے۔ آخر یہ کیا بیماری ہے، اس کا نام کیا ہے اور اس کے اسباب و علل کیا ہیں، اور اس مرض کا تدارک کیا ہے اور معالج کہاں ہے؟ میں نے سنا تو میں بھی ششدر رہ گیا اور سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا طلسماتی مرض ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کا انتقال ہو جاتا ہے
اور 6 پشتوں سے یہ سلسلہ رکا نہیں۔ میں نے یونانی طب پڑھی ہے اور حکیم کبیر الدین مرحوم سے پڑھی ہے، جو تشریح میں ید طولہ رکھتے تھے، لیکن کبھی اس قسم کے مرض کا ذکر نہیں آیا، نہ کتابوں میں اس قبیل کی کوئی بیماری نظر سے گزری۔ اگر کسی قاری کی سمجھ میں آ جائے تو مجھے مطلع کرے، میں ممنون رہوں گا۔ مزنگ میں یوں تو ڈاکٹر عبدالرؤف اور ڈاکٹر عبدالخالق کے علاوہ صوفی صدر الدین بھی میرے مکان سے زیادہ دور نہیں تھے، اور یہ سب لوگ مجھ پر مہربانی فرماتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالرؤف کے بڑے بھائی عبدالخالق صاحب نوجوان اور سند یافتہ ہونے کے باعث لکھے پڑھے طبقے میں عزت و آبرو کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، جس کی ایک وجہ یہ تھی مزنگ میں رؤسا میں ان کا شمار بھی تھا، اور یہ پیشہ انہیں وراثت میں ملا تھا، اور ڈگری سونے پر سہاگے کا کام کر رہی تھی۔ اسی آبادی میں ایک ڈاکٹر نذیر احمد بھی میرے بہی خواہوں میں تھے، اور میں بھی ان سے پرخلوص تعلق رکھتا تھا۔ وہ نوجوان شریف اور متقی ہونے کے علاوہ انسان شناس اور ادب دوست بھی تھے۔ انہیں مریضوں سے ایسا لگاؤ تھا کہ رات رات بھر مریضوں کے سرہانے بیٹھنا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ پہلے تو میں نے خیال کیا کہ نوجوان ہیں اور اپنی ہر دل عزیزی کے لیے کام پر توجہ دیتے ہیں، لیکن جب ذرا نزدیکی بڑھی تو معلوم ہوا کہ وہ تو پرخلوص، محنتی اور اپنی روزی کو حلال کر کے خوش ہونے والا انسان ہے، اور عبادت کے ساتھ خدمت خلق کا جذبہ ان کی زندگی کو سر تا سر عبادت بنائے ہوئے ہے۔ انہوں نے ایک دن بتایا کہ مجھے مطب قائم کیے ابھی چند روز ہی ہوئے تھے کہ مطب میں ایک شخص بوکھلایا ہوا آیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب، میری بیوی نے افیون کھا لی ہے، خدا را آپ ذرا چل کر اسے دیکھ لیں۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا اور جا کر دیکھا تو مریضہ کی حالت غیر تھی۔ میں گھبرا گیا کیونکہ اس سے پہلے اس قسم کا کوئی مریض میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ ہزار دماغ پر زور دیا لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں اٹھ کر چل دیا اور مریضہ کے خاوند سے کہا، آؤ میں مطب سے دوا دوں گا۔ وہ میرے ساتھ ہو لیا۔ اس کے ساتھ میرے قدم تو ضرور اٹھ رہے تھے، لیکن میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ کوئی دوا یا انجیکشن یاد آ جائے، مگر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دماغ کے دریچے بند ہیں۔ آخر ہم دونوں کلینک آ گئے۔ میری میز پر ایک رسالہ پڑا ہوا تھا۔ میں سیدھے سبھاؤ ندامت آمیز پریشانی میں اس کے اوراق الٹنے پلٹنے لگا تو اچانک ایک جگہ جلی عنوان افیون نظر آیا۔ میں نے اپنی ناتجربہ کاری کی خفت مٹانے کے لیے ایک ناپید دوا کا نام لکھ کر مریضہ کے خاوند کو دیا اور کہا، جاؤ بازار سے جا کر یہ دوا لے آؤ۔ وہ بازار چلا گیا اور میں نے اس رسالے سے افیون کے اثرات اور تدارک کی دوا پڑھی اور نسخہ تیار کر کے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ شخص بازار سے ناکام واپس آ گیا اور میں نے اسے دوا دے دی اور ہدایت کر دی کہ 2 گھنٹے کے بعد دوا دو اور مجھے مریضہ کی حالت کی اطلاع دیتے رہو۔ چنانچہ 2 گھنٹے کے بعد آفاقے کی خبر آتی رہی اور دوسرے روز مریضہ خطرے سے باہر ہو گئی۔ اس کے بعد میں اس رسالے کو مہینوں اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتا رہا اور صبح سویرے اٹھ کر قرآن کی تلاوت کے بعد اس مضمون کی جستجو میں اول تا آخر پڑھتا اور اوراق گردانی کرتا، لیکن اس میں کہیں افیون کا عنوان تو کیا، افیون کا ذکر تک نہ ملا۔ نہ جانے میں نے اس رسالے میں وہ مضمون کہاں سے پڑھ لیا تھا۔ 2 سال کے بعد ایک غیر ملکی ڈاکٹر نے افیون کے توڑ میں ایجاد کردہ ایک دوا کا نام لکھا، اور وہ دوا وہی تھی جو میں اس مریضہ کو استعمال کرا چکا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور اس طلسم کو میں آج تک نہیں سمجھ سکا۔
میں نے بعض بزرگان دین میں بھی یہ بات پائی ہے کہ وہ وقت سے پہلے آئندہ ظہور پذیر ہونے والے واقعات و حالات کی نشاندہی کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مدت اور مسافت کا فرق پڑ جاتا ہے، اور شاید وہ اس لیے کہ ان کی صاف باطنی سے آنے والے واقعات و حادثات انہیں معلوم تو ہو جاتے ہیں لیکن صحیح فاصلے کا اندازہ نہیں ہوتا جس سے ان کی پیشگوئی قبل از وقت یا بعد از وقت ظہور میں آتی ہے۔ میرے خیال سے تو یہ روح کی صفائی اور تصور کی رسائی کا کھیل ہے، اور قدرت کسی کو اپنا ایسا رازدار بھی نہیں بناتی کہ ایک انسانی مشق و مزاولت کو خدا ترسی کا نام دیا جا سکے۔ ہاں، جن لوگوں کی زندگی خلوص اور عبادت و محنت پر مبنی ہوتی ہے، ان کے دل و دماغ پر بھی مستقبل کی جھلکیاں پڑتی رہتی ہیں، اور وہ اسے بعض اوقات اپنا کمال دانائی خیال کرتے ہیں، بعض اوقات اتفاقی تصور یا علمی بصیرت میں بھی یہ کام کر جاتی ہے، مگر صحیح بات ان سے ماوراء ہے جس کے تار و پود سے اہل طریقت بخوبی واقف ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی وہ بڑے مجاہدے اور مشاہدے کا حاصل ہوتی ہے۔ میرے علم میں ایک ایسے بزرگ ہیں کہ ایک دن وہ غریب خانے پر تشریف لائے تو میری ایک بحث سے تاؤ کھا کر میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ میں نے اچھی طرح دیکھا کہ وہ جب لا الہ کہتے ہیں تو دل رک جاتا ہے، اور جب الا اللہ کہتے ہیں تو دل کی حرکت معلوم ہونے لگتی ہے۔ انہوں نے کئی منٹ تک میرا ہاتھ اپنے سینے سے نہ اٹھنے دیا اور فرمایا، جناب، یہ سب ریاض ہے، تصوف اس سے بلند چیز ہے جہاں میری پہنچ نہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جناب، جتنی دیر آپ کا دل بند رہتا ہے آپ مر کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے ہنس کر جواب دیا کہ زندگی کا تعلق دل کی حرکت سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہے۔ سنا گیا ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی مر چکے تھے لیکن ان کا دل دھڑک رہا تھا۔ لوگوں نے ان کی تجہیز و تکفین میں تامل کیا تو ان کے ہم مشرب درویشوں نے کہا کہ ان کی وفات تو ہو چکی ہے، رہا دل کا معاملہ تو یہ قبر میں بھی دھڑکے گا، انہیں دفنا دیں، یہ تو اللہ کے ذکر کا کرشمہ ہے۔ بیماریاں، حادثے اور پریشانیاں تو موت کی دھمکی ہیں، اور دل سے برائے نام تعلق ہے، ورنہ دھڑکنا تو دل کی فطرت ہے۔ بات کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ ڈاکٹر نذیر کی قدر و منزلت میرے دل میں ایسی ہے جیسے کسی موسم کی آب و ہوا خراب نہیں کر سکتی۔ ان کے کردار نے ان کی جاذبیتوں کو زبان دے دی ہے، اور سنجیدگی میں بھی وہ روح کی شادابی کا باعث ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو ڈاکٹر یا طبیب صورت اور سیرت دونوں کے اعتبار سے دلچسپ نہ ہو، اس کے ہاتھ میں شفا بھی نہیں ہوتی۔ حسن بذات خود معالجہ ہے۔ جناب اختر حسین کے توسل سے ڈاکٹر کبیر صدیقی صاحب سے ملاقات ہو گئی تھی۔ مرحوم اس وقت دماغ کے آپریشن کے فن میں یکتائے روزگار تھے۔ ڈاکٹر ہونے کے علاوہ نہایت شریف طبع، حلیم اور صاحب ذوق انسان، اور اس سے بڑھ کر صاحب ذوق اور شعر پسند ان کی بیگم، وہ تو گاہے گاہے شعر بھی کہتی اور بڑی خوبیوں کی خاتون تھی۔ ایک دن ڈاکٹر صدیقی نے کہا، احسان دانش صاحب، آپ کل 10 بجے میو اسپتال تشریف لائیں، میں ایک غزل کہنے والا ہوں، آپ خوش ہوں گے۔ میں نے جواب دیا کہ جناب آپ غزل کہہ لیں پھر سنائیں، میرا وہاں آنا اچھا معلوم نہیں ہوتا، آپ تو مصروف ہوں گے، مگر انہوں نے بضد ہو کر مجھے میو اسپتال آنے پر آمادہ کر ہی لیا۔ میں اسپتال گیا تو انہوں نے مجھے ایک کمرے کی نیچی گیلری میں بٹھا دیا اور کہا، میں ایک پاگل کے دماغ کا آپریشن کر رہا ہوں، یہاں بیٹھ کر آپ دیکھیں۔ اتنے میں ایک بے ہوش شخص کو ڈنڈا ڈولی پر لا کر یعنی اسٹریچر پر لا کر آپریشن کی میز پر لٹا دیا گیا اور احتیاطاً اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ پھر ڈاکٹر صدیقی نے نشتر سے اس کی منڈی ہوئی کھوپڑی پر ایک خط سا لگایا اور پھر پچھلے حصے کی کھال ماتھے کی طرف الٹ کر
گول آری سے چاندی کے روپے کے برابر کھوپڑی میں 2 سوراخ کیے، ان میں سے اندر سفید سفید مغز دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر صدیقی نے ایک پتلی سی ربڑ کی نالی سے اندر کا کوئی حصہ دھویا، پھر چھتری کی کانپ جیسے ایک آلے سے اندر کچھ جلایا۔ 3-4 اسسٹنٹ صدیقی صاحب کے گرد اوزار دینے اور دیگر احکام کی تعمیل کے لیے بجلی جیسی رفتار سے کام کر رہے تھے۔ صدیقی صاحب کی زبان کھلنے سے پہلے ضرورت کی چیز ان تک پہنچ جاتی تھی۔ صدیقی صاحب نے مناسب عمل کے بعد کھوپڑی کے سوراخوں پر وہی ہڈی کی ٹکیاں رکھیں اور کھال کو اسی طرح مونڈ کر سی دیا۔ میں یہ تمام عمل ایک جادوگر کے تماشے کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہیں کے 2 آدمی اس بے ہوش مریض کو باہر لے گئے اور صدیقی صاحب مجھے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گئے اور کہنے لگے، جناب، ہم لوگ اس طرح غزل کہتے ہیں۔ میں چوتھے یا 5ویں روز گیا تو وہ مریض چائے پی رہا تھا۔ اب وہ دماغی طور پر تندرست ہو چکا تھا۔ وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ اس کے اعزاء و اقربا کے نام کیا کیا ہیں، وہ کہاں کا رہنے والا ہے اور کیا کام کرتا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ پیشاب کہاں کرتے ہیں اور بیت الخلاء کہاں واقع۔ قدم قدم پر اسپتال کے معینہ آدمی اس کی رہنمائی کر رہے تھے۔ مجھے ڈاکٹر صدیقی کے اس کارنامے پر حیرت ہوئی اور سوچا کہ اگر انسان اسی طرح ترقی کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ یہ سائنس پہلے شباب کو دائمی کرے گی، پھر حیات کو، اور اس طرح انسان خدا سے انحصار پر مصر ہوگا۔ اور یہ اس کی سب سے بڑی جہالت ہوگی جو علم کے نام سے اپنا تعارف کرائے گی۔ اس مشاہدے کے بعد میں ایک خاتون سے ملا۔ اس نے علی گڑھ سے ایم اے کیا تھا اور فن شعر میں مجھ سے مشورہ کرتی تھی۔ میں نے اس سے ڈاکٹر صدیقی کے آپریشن کا واقعہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ میری ایک رشتے کی بہن عرصے سے دماغی خرابی میں مبتلا ہے۔ میں نے پوچھا کیا خرابی ہے اور بیماری کے آثار و علامات کیا ہیں؟ اس نے کہا 2-2.5 سال ہوئے اس کی منگنی ہوئی تھی اور وہ اس لڑکے کو پسند بھی کرتی تھی، لیکن خاندانی غلط فہمیوں کے باعث منگنی ٹوٹ گئی۔ لڑکے کے والدین نے تو لڑکے کی شادی کہیں اور کر دی، مگر لڑکی کا یہ عالم ہے، نہ بولتی ہے نہ بات کرتی ہے، خاموش در و دیوار کو تکتی رہتی ہے۔ کسی نے تھوڑا بہت دے دیا تو کھا پی لیا، ورنہ اسے دنیا کے غم و نشاط سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ البتہ جب اس لڑکے کا نام لیا جاتا ہے جس سے وہ منسوب تھی تو وہ چونک پڑتی ہے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگتی ہے۔ لڑکیاں بالیاں اس سے تمسخر بھی کرتی ہیں، مگر 2-2.5 سال ہو گئے، نہ ہنستی ہے نہ روتی ہے، نہ جانے کس عالم میں مستغرق رہتی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید وہ شوق اور ضبط کی درمیانی پگڈنڈی پر چل نکلی ہے۔ ایسے لوگ گناہ اور خوف کی حد فاصل پر زندگی گزارتے ہیں۔ اس خیال سے میں نے مشورہ دیا کہ اسے یہاں بلوا لو تو ڈاکٹر صدیقی اسے تندرست کر دیں گے، وہ سب کچھ بھول کر اپنے اصلی برن میں آ جائے گی۔ چنانچہ اس خاتون نے اپنے شوہر اور اس کے شوہر نے ڈاکٹر صدیقی سے مشورہ کر کے اس لڑکی کو نہوڑ ضلع بجنور سے لاہور بلوا لیا۔ وہ ایک شریف اور سادہ لڑکی تھی، رنگ گورا، چہرہ ستا ہوا۔ وہ سورج کی نکلتی ہوئی دھوپ میں بیٹھی تھی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شفق کی زرد ہوتی ہوئی سرخی انسانی روپ میں ڈھل گئی ہے۔ پہلی بار وہ مجھے دیکھ کر سمٹی جیسے اس پر سردی کی برسات میں دھوپ ٹپکنے لگی ہو۔ ڈاکٹر صدیقی نے اس کے کالے ریشم جیسے لمبے اور ملائم بال منڈوا کے اپنے مکمل فن و عمل اور احتیاط کے ساتھ دماغ کا آپریشن کر دیا اور یقین دلایا کہ یہ بالکل تندرست ہو جائے گی۔ اس پر تمام اعضاء خوش تھے کہ لڑکی تندرست ہو جائے گی۔ 1 ہفتے کے بعد گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ماضی کو، ماں باپ، بھائی بہن اور دیگر لواحقین سمیت سب کو بھول گئی ہے۔
مگر جب اس لڑکے کا نام لیا جاتا ہے تو اس پر پھر وہی عصبی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ دیوانوں کی طرح چاروں طرف دیکھنے لگتی ہے، جیسے آواز پر کان لگائے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے ڈاکٹر صدیقی سے کہا تو کہنے لگے، بھائی میں نے دماغ کا آپریشن کیا ہے، مگر یہ تو کوئی روحانی پیچ معلوم ہوتا ہے جس کا علم خدا کو ہو سکتا ہے، میں تو صرف دماغ تک محدود ہوں۔ لیکن مایوس نہیں، ممکن ہے کچھ روز بعد تندرست ہو جائے۔ صدیقی صاحب، کیا آپ خدا کے بھی قائل ہیں؟ ارے بھائی، جہاں انسانی دماغ کی تمام کوششیں ختم ہو جاتی ہیں وہیں سے خدا کا یقین شروع ہو جاتا ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ دماغ کا گودا تحصیل علم کیسے کرتا ہے، اس میں قوت فیصلہ کہاں سے آتی ہے، تشخیص و تجویز کا شعور کیسے ملتا ہے۔ میری نظر میں تو یہ سب خدا کی قدرت ہے اور میں خدا ہی کو سب سے بڑی قوت تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے آپریشن کی ناکامی کے بعد بھی ایک بار اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ اس طرح بیٹھی تھی جیسے ترمتی سے ڈرا ہوا کبوتر کہیں سے اچانک آ گرے، مگر نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ میری آنکھیں جنت میں ضرور جائیں گی۔ میں نے ان آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا ہے جسے محبت کی دیوی کہا جا سکتا ہے۔ اس کا ماخذ ہے جہان دیگر، سیارہ ڈائجسٹ، اکتوبر سن 1979۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔